الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من عداهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ کی لازوال کتاب سے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے، میں نے اس میں رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب کے صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان معجزے کا ذکر فرمایا، اور وہ معراج کا معجزہ تھا، اور جو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، اور اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تک لے گئے کہ انسانی تاریخ میں وہاں تک کوئی نہیں جا سکتا۔ سدرۃ المنتہا اور اس سے آگے اس عظیم الشان معجزے کے ضمن میں مسجد حرام اور مسجد اقصی کا بھی ذکر ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا آغاز تو مسجد حرام سے ہوا، اور یہ جو سفر تھا جس کو اسرار کہا گیا ہے، یہ بیت المقدس تک تھا، اور بیت المقدس سے آگے دوسرے مرحلے کا ذکر جس کو معراج کہا گیا، اس مرحلے کا ذکر وہاں سے ہوا۔ تو اس واقعے میں مسجد حرام کے ساتھ مسجد اقصی کو بھی بیان فرمایا، اس کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا، اس کی برکتوں کو بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ انبیاء کی سرزمین، وہ فلسطین، جہاں ہزاروں انبیاء کے مبارک قدم پڑے اور ہزاروں انبیاء کا وہ مسکن بھی رہا اور مدفن بھی ہے، اور وہیں پر مسجد اقصی ہے، بیت المقدس ہے۔ امت کے لیے اس کی بڑی عبرت ہے، ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمینی سفر تھا وہاں تک ہوا، اور وہیں سے پھر آسمانی سفر کا آغاز بھی ہوا، معراج کا۔
اور انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قدرت سے جمع کر کے پیارے محبوب کی ابتدا میں نماز بھی اللہ نے ان کو یہ سعادت عطا کی اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ ساری وابستگیاں مسجد اقصیٰ کے ساتھ اللہ نے اس لیے بیان کی کہ امت مسجد اقصیٰ کے تقدس کو پہچان لے اور یہ سمجھ لے کہ یہ صرف فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے، فلسطین کے مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ بدقسمتی سے جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا اور اس کے بعد خلافت عثمانیہ کے جب ٹکڑے کر دیے گئے اور مختلف حصوں میں اس کو بانٹ دیا گیا اور اس وقت کی طاغوتی طاقتوں نے اپنے مہرے وہاں بٹھا دیے اور آج تک خلافت عثمانیہ جن ٹکڑوں پہ تقسیم ہوئی تھی آج بھی اس دھرتی پہ ان ٹکڑوں پہ ان یہود و نصارہ کے اور طاغوتی طاقتوں کے مہرے ابھی بھی بیٹھے ہوئے تاکہ مسلمانوں کی طاقت منتشر ہو جائے۔ اور اس وقت سے ہی فلسطین کا قضیہ شروع ہوا۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کو بھول چکے ہیں، ان معصوم بیٹیوں کو اور معصوم بچوں کو بھول چکے ہیں، اور کچھ وقت تک تھوڑا بہت احتجاج کر کے آواز بلند کی، اس کے بعد جسے ہماری روایت ہے کہ ہم ٹھنڈے ہو کر بیٹھ چکے اور ان کو بھول چکے اور اپنی روٹین کی زندگی میں ہم لوگ آ چکے ہیں۔ لیکن وہ نہاد مسلمان ان کفریہ طاقتوں کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں، انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور وہ اسرائیل جسے درندے کے تکبر کو خاک میں ملا رہے ہیں۔ ہم تو اب دعا بھی بھول رہے ہیں لیکن وہ اپنے مشن پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ یہ مسجد اقصیٰ کی جنگ ہے، یہ غزہ کی پٹی کی جنگ نہیں ہے، وہ تو دنیا کا سب سے بڑا قید خانہ ہے جہاں پر کئی سالوں سے ان کو محصور کر کے رکھا ہوا ہے۔ وہ مسجد اقصیٰ کے تقدس کی جنگ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد حکومت برطانیہ کا وہاں تسلط ہوا اور اس کے بعد انہوں نے اپنے اپنے مہرے تو بٹھانے تھے تو یہاں پر یہود کو لا کر بسانے کا منصوبہ بنایا اور دنیا باہر سے ان کو اکٹھا کر کے لایا گیا، بیکاری کی شکل میں فلسطینیوں سے بھیک مانگتے ہوئے، پناہ حاصل کرنے کی درخواست کرتے ہوئے، اپنے گویا بستر کندھوں پہ اٹھائے ہوئے وہ یہود وہاں پر آ کر داخل ہوئے۔ اور یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ برطانیہ جہاں سے بھی کیا ہے تو کوئی نہ کوئی کھڈا ڈال کر کیا، وہاں پر اس ملعون ملک نے یہ کھڈا ڈال دیا فلسطین کی صورت میں، اور مسلمانوں کے دل اور سینے میں گویا کہ یہ خنجر گھونپ دیا اور اسرائیل کی ناجائز ریاست کی بنیاد کو ڈال گیا۔ آج تک مسلمان اس کو بھگت رہے ہیں، کشمیر سے
بر صغیر سے جاتے ہوئے کشمیر کی صورت میں پھٹا ڈال کے چلا گیا اور مسلمانوں کے لیے مستقل ایک مسئلہ ہے یہ بھی۔ پھر 1948 میں باقاعدہ سے اس ناجیز ریاست کی بنیاد ڈال دی گئی اور اس وقت کچھ عرب ممالک نے اس کی مخالفت کی، یہاں تک کہ ان کے خلاف لڑنے کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن اس چھوٹے سے یہود و نصارہ کے اور امریکہ اور دیگر طاغوتی طاقتوں کے ناجیز بچے کے سامنے وہ ڈھیر ہو گئے، اور وہ چھوٹا سا فرقہ عرب کے بڑے بڑے 4 ممالک اس دن سے شکست کھا گئے۔ پھر یہی کہانی 1967 میں دہرائی گئی، پھر اسی طرح کا حملہ 1973 میں ہوا۔ ان ساری جنگوں میں عرب جو ہیں ہارتے رہے، اس سے اسرائیل بڑا دلیر ہونے لگا اور وہ اور سر چڑھنے لگا۔ اصل میں امریکہ کے کندھوں پر اسلحہ رکھ کر وہ ساری یہ کاروائی کرتا رہا، اور آج بھی امریکہ کے کندھے کو وہ استعمال کر رہا ہے۔ آج اگر امریکہ پیچھے ہٹ جائے، اللہ کی قسم یہ چند دنوں کی مار ہے ان مسلمانوں کے لیے، لیکن آج کی طاغوتی طاقتیں پورے لاہ و لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے کھڑی۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ ایک طرف یہودیت تھی اس وقت، تو دوسری طرف عربیت تھی، عرب قوم تھی۔ اگر میں یہ لفظ کہوں ہو سکتا ہے اس میں گستاخی کا پہلو ہو، لیکن یہ عرب اور یہود کی جنگ تھی اس وقت، یہ قوم کی اور یہود کی جنگ تھی اس وقت، یہ اسلام اور یہود کی جنگ نہیں تھی۔ اس کی وجہ سے ان ممالک کو شکست کا سامنا ہوا۔ پتہ نہیں کتنی آنکھیں ہوئی ہوں گی اس وقت۔ اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ اگرچہ کھوکھلے ہیں، یہ نام نہاد مسلمان قومیت کی بنیاد پر یہ کھڑے ہوئے ہیں، اسلام کی بنیاد پر نہیں کھڑے ہوئے، قومیت کی بنیاد پر کھڑے ہوئے، اس لیے 6 سے 7 دنوں کے اندر مسئلہ آر پار ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد سے مسلمانوں نے، نہتے مسلمانوں نے پتھروں کے ساتھ اور گلیلوں کے ساتھ مقابلہ شروع کیا 1987 سے، اور دشمن کے سامنے، ٹینکوں کے سامنے معصوم بچے پتھر لے کے کھڑے ہوتے ہیں، لوگ مذاق کرتے، گلیلوں کے ساتھ مقابلہ کرتے، لوگ مذاق کرتے۔ ان نہاتوں کے پاس تھا کیا؟ ایک ایمانی قوت تھی، عورتوں کے پاس کوئی وسائل تو تھے، لیکن ان میں ایک شخص کھڑا ہوا، اس کا نام شیخ احمد یاسین رحمۃ اللہ علیہ، شہید، ٹانگوں سے معذور، ویل چیئر پہ، ان ظالموں نے اس کو شہید کیا۔ اس نے ایک تحریک کی بنیاد رکھی، الحرکت المقاومۃ الاسلامیہ، جس کا مجموعہ حماس ہے، اور خالصتاً اسلامی بنیاد پر، اسلامی فکر پر اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ آج وہ مٹھی بھر نہاتے مسلمان 7 ماہ ہونے کو ہیں، ان طاقتوں کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں۔ 1948 سے 1967 سے 1973 کی جنگوں میں 6 سے 7 دنوں کے اندر فیصلہ ہو جاتا ہے، مسلمان شکست کھا جاتے ہیں، لیکن آج 7 ماہ ہونے کو ہے، وہ نہاتے مسلمان کھڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، اور اسرائیل کے تکبر کو خاک میں ملا ہوئے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ خالصتاً اسلامی فکر کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر بیت المقدس کی تقدس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے 7 ماہ کے گزرنے کے باوجود وہ ان ظالموں کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں، اور
ताबूती ताकतें उससे हमने दरिंदे के पुश पर खड़ी। 7 अरब का बजट अभी अमेरिका ने मंजूर करके दिया उसको, और वो फौजी इमदाद, असला, क्या से क्या उसमें गोला बारूद और चीज़ें, उन निहाते मुसलमानों पे ये बारूद बरसाया जाएगा कि जिनको इन जालिमों ने पहले कहा तुम शुमाली गजा से वस्ती गजा की तरफ चले जाओ, वहाँ बमबारी नहीं होगी। वस्ती गजा से कहा तुम जुनूबी गजा की तरफ चले जाओ, वहाँ बमबारी नहीं होगी। फिर जुनूबी गजा से कहा कि तुम जनाबी रफा के मुकाम पे चले जाओ, वहाँ बमबारी नहीं होगी। 15 से 20 लाख इंसानों का वहाँ खेमों का शहर बसा हुआ है। पहले दुश्मन ने आग और बारूद बरसा कर उनको शहीद किया, आज भूख और प्यास से दुश्मन उनको मारने पे तुला हुआ है। और आज कहते हैं कि वहाँ पर भी हमले की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, और उस सेहनी दरिंदे को अमेरिका जैसे जालिमों ने परमत दे दिया कि तुम इन निहाते इन खेमासन जनाब निहाते मुसलमानों पे, भूखे प्यासे मुसलमानों पे तुम जो है हमला कर सकते हैं। अल्लाह उनके इस आज़ाइम को नाकाम बना दे, आमीन कह दो। अल्लाह उनके नापाक आज़ाइम को खाक में मिला दे, आमीन कह दो। मेरे दोस्तों, आजमाइश की ये घड़ी है कि उन मुसलमानों ने आज में सब सामानी की सूरत में दुश्मन के सामने वो मैदान सजाया हुआ है और डटे हुए हैं। उम्मत मुस्लिमा के लिए पैगाम है कि ये हमारा मसला नहीं है, सिर्फ ये पूरी उम्मत मुस्लिमा का मसला है। और जनाब अली उन्होंने ऐसा आईना दिखा दिया कि आज अशरफुल मखलूक़ात अपने आप को खिलाने वाली हर से रूह मखलूक उस आईने में अपनी शक्ल देख सकती है, उस आईने में अपनी शक्ल देख सकती है। इसमें वो भी हैं कि जो हुकूक इंसानी के आलम बरदार हैं, हुकूक इंसानी के दावेदार हैं, और जिन्होंने इंसानियत के हुकूक को छोड़ो हैवानियत के हुकूक पे भी बातें की और तंजीमें बनाई, कुत्तों बिल्लियों के लिए जनाबी आवाज़ें उठा रहे हैं। आज वो भी आईने में अपनी शक्ल और सूरत देख सकते हैं। और दूसरी तरफ अमल के रिवार्ड तकसीम करने वाले वो भी अपनी शक्ल और सूरत इस आईने में देख सकते हैं। और दूसरी तरफ दुनिया को तहजीब का दर्स देने वाले बदतहजीब दरिंदे वो इस आईने में अपनी शक्ल देख सकते हैं। और ये ऐसा आईना है कि आज सीनों के राज स्क्रीनों पे आ गए, और दिलों के अंदर की जो बातें थी, जो खबासतें थी, वो स्क्रीनों पे आ चुकी हैं, और उसमें हर एक इंसान का किरदार बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है। और अब जो निकाब था, पर्दा था, वो उलट चुका है, और दुनिया के सामने ये सारे बेनकाब होकर रह गए। और जनाब जी, मैं तो समझता हूँ कि मैदान महशर का एक नमूना है। महशर के मैदान में इंसानों के मुख्तलिफ ग्रोह होंगे, मुख्तलिफ जमातें होंगी, जालिमों, लुटेरों, बदमाशों का अलहदा ग्रोह होगा, चोर डाकू का अलहदा ग्रोह होगा, और ज़ानियों और शराबियों का अलहदा ग्रोह होगा, बदकारों का अलहदा ग्रोह होगा, और बेदीनों का अलहदा और मुल्हिदों का अलहदा ग्रोह होगा। मुख्तलिफ ग्रोह में इनको इकट्ठा करके जहन्नम में डाला जाएगा। उहशुरुल्लज़ीना ज़लमू वज़लमू वमा कानू यअबुदूना मिन दूनिल्लाह। और उसके बाद नेक लोगों का भी ग्रोह होगा, और उनको वफ़द की सूरत में जनाब इस्तिक़बालिया पेश किया जाएगा और जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम मिनल जन्नति ज़ुमरा। आज वो महशर का नमूना आंखें बंद करके तस्वर कर लो। एक तरफ उस सहवी दरिंदे की पुष्प पर खड़े हुए ये जालिम जो हैं वो जनाब अली उसकी पुष्पनाई कर रहे हैं और उसको हर तरह का असला दे रहे हैं, और वो मुसलमानों पे जुल्म सितम कर रहा है। एक तो वो मंजर है, और ये अपने चेहरों को जनाब अली स्याह कर रहे हैं, और इनका जुल्म, इनका जबर दुनिया के सामने वाज़ेह होता जा रहा है। इनकी मुनाफत, इनकी दुगली पॉलिसी वो दुनिया के सामने वाज़ेह होती जा रही है। एक तरफ से उस दरिंदे को असला दे रहा है, 17 अरब का बजट मंजूर करके उसकी इमदाद कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है कि हम तो
جذبتی کرنا چاہتے ہیں اور ہم وہاں مسلمانوں کو ریلیف پہنچانا چاہتے ہیں. اور جناب علی ادھر سے امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ وہاں پر ان کو ایک بوتل پانی پہنچانے کی ضرورت ان کے اندر نہیں. تو ایک تو یہ محشر کا ایک نمونہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ دنیا کے اقتداروں پہ بیٹھنے والے، ایوانوں میں بیٹھنے والے وہ بے حس بے ضمیر انسان ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ تو مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اور تیسرا گروہ وہ بے حس مسلم حکمرانوں کا ہے جو حکمران اقتدار کے تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی بادشاہ بچانے کے چکر میں ہیں، اور جناب یہاں پہ مسلمانوں کے لیے ایک لفظ زبان سے نہیں بولتے اور ان کو خوراک اور پانی پہنچانے کی ان کے اندر جرت نہیں ہے. اور یہ بے ضمیر انسان، میں تو کہتا ہوں ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں اور یہ سانس لیتے ہوئے مردہ انسان ہیں. آج ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. 57 اسلامی ممالک کے جو تختہ اقتدار پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کا آج یہ حشر ہے. یہ ایک علادہ جمعہ ہے. اور انسانوں میں کوئی بعض ضمیر انسانیت ایسی بھی ہے، خواہ وہ مسلم ہیں خواہ وہ غیر مسلم ہیں، آج اتحاد مسلمانوں کے ظلم کے خلاف وہ نکلے ہوئے. یورپ میں زیادہ مظاہرے ہو رہے ہیں، احتجاج ہو رہا ہے مسلم ممالک میں. اور آج یورپ کی یونیورسٹیوں کے وہاں کے طلباء نے اس ظلم کے خلاف آواز بلند کی ہے. یہ وہ باضمیر انسان ہیں تو غیر مسلم ہیں، لیکن ان کے اندر انسانیت، کچھ نہ کچھ انسانیت کی ربط ہے اور ان کے اندر ان کے ضمیر زندہ ہے. ایک طرف تو وہ، اور دوسری طرف ہمارے جیسے بھی بیچارے بے بس اور نوحہ کر کے نہیں، آنسو بہانے والے کہہ رہے، تھوڑی دیر کے لیے ان کا تصور کر کے ہم تڑپتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، پھر ان کو بھول کر اپنی روٹین کی زندگی میں اور کاروبار اور مصروفیات میں مشغول ہو جاتے ہیں. اور ایک وہ پاکیزہ روحیں ہیں جو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. اور 35,000 لوگ شہادت کا جو ہے جام نوش کر چکے ہیں، اور جناب ان میں 70% معصوم بچے اور عورتیں. حقوق انسانی کے علمبردار کہاں ہیں؟ آج وہ ان کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. 80,000 انسان جو ہیں وہ زخمی پڑے ہوئے ہیں، ہزاروں مرنے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، بہت ساروں کو زندہ ہی دفنا دیا گیا ہے. اسپتالوں کو نہیں چھوڑا، مساجد کو نہیں چھوڑا، تعلیمی اداروں کو نہیں چھوڑا، چرچوں کو نہیں چھوڑا، سب کچھ ملیا میل کر دیا. اور انسانیت خاموش بیٹھی ہوئی، اس ظلم کے لیے خاموش تماشائی بنی ہوئی، سانس رکے ہوئے دیکھ رہے ہیں ظالم کے ظلم کو اور مظلوم کی قوت برداشت کو. تو میرے دوستوں، آج ہمارے لیے اس میں بہت بڑا جو عبرت کا مقام ہے. اور آج ان مسلمانوں کے لیے اگر نہ کھڑے ہوئے تاریخ کبھی نہیں بھولے گی. یہ بہت اہم مرحلہ ہے، یہاں پر سب کچھ کلیئر ہونے والا ہے. دعا یہ کریں کہ اللہ انہیں ہاتھ مسلمانوں کی مدد فرمائے اور ہمارے حصے کا جو کام ہے ہم کریں. میں نے آپ سے گزارش کی کہ یہ کام تو ہم ہی کریں کہ ان دشمنان اسلام کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. یہ میں ہر دفعہ یاد نہیں کراتا ہوں، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اور کل اللہ رسول کے سامنے پیش ہونا ہے. دوسرا ان کے لیے جو بھی آپ امداد کر سکتے ہیں وہ جو معتبر ادارے ان کے ذریعے امداد کی جائے، جن کو اللہ نے بتایا. باقی دعا ہر مسلمان ان کے لیے کرے. اور میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے ہماری جان چھوٹ جائے اس بات سے، ورنہ پکڑے جائیں گے. اور 2023-24 کے مسلمانوں کی خیر نہیں ہوگی. میں آپ کو بتا دوں، ہاں جب عدل انصاف والی عدالت لگے گی، اعلان ہو جائے گا 2023-24 والے سیٹ پہ ہو جاؤ. اور وہ نہاد میں مسلمان کٹ رہے تھے اور تم اس وقت کو ماشائی بنے بیٹھے تھے. اپنی نجات اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں یہ کام کرنا ہوگا. یہ مسجد اقصیٰ کی چابی ہے. سنو بھی مسجد اقصیٰ سے کیا آواز آتی ہے، سنو بھی مسجد اقصیٰ سے کیا آواز آتی ہے. مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا ہے. اٹھو بھی ایوبی کے فرزندوں، اٹھو بھی ایوبی کے فرزندوں، پھر سے اس غازی